آج پھر آفس میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی غم سے نڈھال تھا۔ آفس کا موسم خوشگوار ہونے کی بجائے سوگوار سا دکھائی دے رہا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ آج پھر آفس میں کسی کی بے بسی اور مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کی عزت و وقار کو بہت ہی بے دردی سے کچلا گیا ہے۔ ایسے ماحول میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً ہم جیسے لوگوں کو کام کرنا پڑتا تھا۔ میرے ساتھ میرے کئی کولیگز بھی باس کی ان حرکتوں سے بے حد پریشان رہتے تھے۔ ہمارا باس ایک بہت ہی عیاش قسم کا انسان تھا۔ اس کی عیاشی کے آگے سب کی مجبوریاں اور بے بسی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اسے صرف اپنی عیاشی سے ہی مطلب ہوتا تھا۔ وہ ہر ایک لڑکی پر بری نظر رکھتا تھا۔ اس کے نزدیک عزت چند پیسوں کی مار تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ چند پیسوں میں میں کسی بھی عزت دار اور باکردار لڑکی کی عزت کی دھجیاں اڑا سکتا ہوں۔ باس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ چاہتا تو کھڑے کھڑے کئی لڑکیوں کی بولی لگا سکتا تھا، اور وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ اس کا دل جس لڑکی پر آ جاتا وہ اسے استعمال کر کے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا۔ باس کے اس رویے کی وجہ سے آفس کا سارا سٹاف بے حد پریشان تھا۔ باس بہت سی معصوم اور مظلوم لڑکیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ باس لڑکیوں کو ایک ہی شرط پر نوکری پر رکھتا ہوگا۔ شاید وہ لڑکیوں کی عزت کے بدلے انہیں چند روپوں کی نوکری دے کر ان پر احسان جتاتا تھا۔ آفس کی بہت ساری لڑکیاں ایسی تھیں جو باس کو ہر وقت خوش کرنے کے چکر میں اپنی زندگی تار تار کر بیٹھتی تھیں، لیکن پھر بھی انہیں باس سے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں تھا۔ وہ ہر وقت باس کی خوشی کے لیے اسے خوش کرنے میں مصروف رہتی۔ یہ لڑکیاں کسی بھی طرح سے کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی نظر نہیں آتی تھیں، یا پھر دوسرے الفاظ میں ایسا کہا جا سکتا ہے کہ وہ لڑکیاں اپنی مجبوری کے آگے بالکل بے بس تھیں۔ حالات کی ماری غموں کی ستائی ہوئی لڑکیاں باس کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں۔ مجھے اپنے آفس کا ایسا ماحول دیکھ کر بہت غصہ آتا۔ مجھے ان لڑکیوں پر بے حد غصہ آتا جو اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر چند روپے کما کر اپنے گھر والوں کے لیے لے کر جایا کرتی تھی۔ میں دل میں اکثر سوچتا کہ ایسی دولت اور ایسی کمائی پر لعنت جو آپ کو اپنی عزت دے کر کمانی پڑے۔ ایسی بھی کیا مجبوریاں ہوتی تھیں کہ لڑکیاں اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہی بھول جاتی تھیں۔ اگر گنہگار باس تھے تو لڑکیاں بھی اتنی ہی گنہگار دکھائی دیتی تھیں جو اس گناہ کو ہمیشہ سے پروان چڑھاتی آ رہی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی ایسی لڑکی دیکھنے کو نہیں ملتی تھی جو اپنے حق کے لیے لڑتی نظر آئے یا پھر اپنی عزت کے دفاع کے لیے کچھ کرتی ہوئی دکھائی دے۔ ایسا لگتا تھا کہ لڑکیاں بھی باس کے ساتھ ایسے ہی ریلیشن شپ میں خوش رہتی تھیں۔ آفس کا ماحول بہت ہی عجیب و غریب سا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہر وہ مرد جو عزت رکھتا تھا اور جن کے گھر ماں بہن موجود تھی، وہ باس کی ان حرکتوں سے تنگ آ چکا تھا، لیکن کیونکہ نوکری کھو جانے کا خوف ہوتا تھا، اسی وجہ سے سب کچھ دیکھ کر بھی ہمیں نظر انداز کرنا پڑتا۔ ایک روز ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکی کا آفس میں انٹرویو تھا۔ لڑکی نے حجاب کر رکھا تھا اور پہناوے سے ایسے لگتا تھا کہ وہ بہت ہی باپردہ اور باکردار لڑکی ہے۔ اس کے چال چلن سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس لڑکی کا حجاب اس کے باکردار ہونے کی گواہی دیتا نظر آ رہا تھا، لیکن باس کی گندی نظریں اس پر بھی ٹکی ہوئی تھی۔ لڑکی انٹرویو دے کر تسلی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ باس اسے جاتے ہوئے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دل میں سوچ رہا ہو کہ آخرکار آنا تو تمہیں میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ میں دل میں اس لڑکی کے لیے بے حد دعا گو تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور مجبور اور بے بس لڑکی باس کے ہوس کا نشانہ بنے۔ چند ہفتوں کی ڈیوٹی کے بعد ایک دن میں نے اس لڑکی کو بہت ہی عجیب حالت میں باس کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں اس لڑکی کو بے حد نفرت سے گھور رہا تھا، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ ساری لڑکیاں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔
इनमें से कोई भी अपनी इज्जत के दिफा के लिए लड़ना नहीं चाहती। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मेरी नज़र ज़ैनब पर पड़ी। ज़ैनब अपने बेतरतीब कपड़ों को तरतीब देते हुए तेज़ी से अपने केबिन की तरफ भागी थी। कुछ ही देर में ज़ैनब हिजाब किए हुए अपने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाए हुए रोती हुई ऑफिस से निकल गई थी। मैं ज़ैनब की ऐसी हालत देखकर हैरान खड़ा सिर्फ उसे देखता रहा। वो रोती हुई अपना मुंह छुपाए ऑफिस से अपने घर चली गई थी और फिर उसके बाद दोबारा कभी लौटकर जॉब पर नहीं आई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर ऐसा मालूम होता था कि जैसे बॉस ने अपनी ताकत उस बेबस लड़की पर आजमाई हो। लड़की की हालत गैर थी। ये वाकया मेरे दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ गया। मैं हमेशा ज़ैनब के बारे में सोचता रहता था, लेकिन ज़ैनब पलटकर दोबारा कभी भी इस ऑफिस में मुझे दिखाई नहीं दी। न जाने वो इस हादसे के बाद कहाँ गायब हो गई थी। मेरा नाम वलीद है और मैं सियालकोट के एक नवाही गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम 2 भाई थे। मेरा भाई जो कि मुझसे बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा लायक था। उसका दिमाग बहुत तेज़ था। वो हर काम में पेश होता था। उसका दिमाग इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में बहुत तेज़ था। बड़ा भाई अक्सर घर के बिजली के काम खुद ही कर लिया करता। ऐसे ही एक दिन भाई घर का पंखा ठीक कर रहा था, तभी एक ज़ोरदार झटके से भाई को करंट लगा और भाई की मौके पर ही मौत वाक़या हो गई। मेरे माँ बाप पर गमों का पहाड़ टूट गया था। भाई की वफ़ात की वजह से अम्मा और अब्बा बहुत नढाल हो गए थे। अब उनका एक ही सहारा था और वो मैं था। सबकी उम्मीदें अब मुझसे वाबस्ता थी, इसीलिए अम्मा और अब्बा मेरा बेहद ख्याल रखते थे और मुझे किसी भी किस्म का कोई ऐसा काम करने नहीं देते थे जिससे मेरी जान को कोई ख़तरा हो सके। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। अपने इस शौक़ की वजह से मैं हमेशा अपनी क्लास में अव्वल नंबर पर आता था और यही वजह थी कि मैं हर दिल अजीज़ था। सब लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। माँ बाप के अलावा रिश्तेदार, अजीज़ो अकारिब भी मेरे लिए बहुत खुश होते थे। मैंने अपनी तालीम बहुत अच्छे नंबरों से मुकम्मल कर ली थी। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं नौकरी की तलाश में शहर चला गया। शहर में मेरी खाला रहती थी। मैं कुछ दिन अपनी खाला के घर रहने के लिए गया और वहीं पर अपने लिए कोई अच्छी नौकरी की तलाश करने लगा। तलाश के बाद मुझे सियालकोट से एक बहुत ही अच्छी कंपनी में मैनेजर की जॉब मिल गई थी। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी। मैं जब खाला के घर वापस गया तो अपने साथ एक मिठाई का डब्बा लेकर गया था। खाला ने मेरी कामयाबी की खबर सुनकर आंखों में आंसू भर लिए। मेरे पूछने पर खाला ने बताया कि ये खुशी के आंसू हैं। आज मेरी बहन का बड़ा बेटा भी जिंदा होता तो वो भी तुम्हारी तरह बहुत काबिल होता। मैंने खाला को अपने साथ लगाकर हौसला देते हुए खाला से अपने गांव वापस जाने की इजाज़त ली, क्योंकि मैं अब जॉब के सिलसिले में मुसलसल सियालकोट में आकर रहने वाला था। मेरी बहुत अच्छी जगह पर नौकरी हो गई थी। तभी मैंने सोचा कि एक दफ़ा अम्मा और अब्बा से जाकर मिल आऊं और फिर आकर ऑफिस के लिए कुछ ज़रूरी सामान ख़रीदना था, वो भी ख़रीद लूँगा। मैं शाम की गाड़ी से गांव जाने के लिए रवाना हो गया। कुछ देर का सफ़र तय करने के बाद मैं अपने गांव पहुंच गया था। मैंने जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से मेरी अम्मा की मोहब्बत भरी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मेरे दिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। जब मैंने अम्मा से कहा कि दरवाज़ा खोलें, मैं वलीद हूँ, अम्मा ने जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए मुझे अपने साथ लगा लिया और मेरा माथा चूमने लगी। अम्मा मुझसे कहने लगी, तुम्हारे बगैर तो ये घर काटने को दौड़ता था। अब मैंने तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाने देना। तुम छुट्टियां गुजार आए हो तो बस अब अपने घर में ही मेरी आंखों के सामने रहना। अम्मा की आंखें आंसुओं से नम थी। मैंने अम्मा से रोने की वजह पूछी तो अम्मा मुझसे कहने लगी, तुम्हारा बड़ा भाई याद आ गया था। अगर आज अदन जिंदा होता और अगर तुम घूमने फिरने की नीयत से कहीं जाते तो एक तो मेरे घर की रौनक बना रहता। बस यही सोचकर आंखें भर आई हैं। मैंने अम्मा के आंसू साफ करते हुए अम्मा से कहा कि ये मिठाई का डब्बा पकड़ें और अपना मुंह मीठा करें। अम्मा हैरान होकर अपना मुंह मीठा करने से पहले मुझसे पूछने लगी,
یہ کس بات کی مٹھائی ہے؟ میں نے اماں کو بتایا کہ میری نوکری سیالکوٹ شہر میں ایک بہت اچھی کمپنی میں ہو گئی ہے. مجھے بہت اچھی جگہ نوکری ملی ہے اور تنخواہ بھی بے حد اچھی ہے. اماں سن کر بہت خوش ہوئیں اور ساتھ ہی اداس ہونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اس کا مطلب ہے تم شہر ہی رہا کرو گے. میں نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اماں 15 سے 20 منٹ کا راستہ ہے. میں کوشش کروں گا کہ میں گاؤں سے ہی روزانہ شہر جایا کروں. اماں یہ سن کر ڈر گئی اور کہنے لگی روز کا اتنا سفر ٹھیک نہیں ہے. میں نے اماں سے کہا کہ پھر آپ وعدہ کریں کہ آپ روئیں گی نہیں، نہ ہی اداس ہوں گی. میں چھٹی سے ایک دن پہلے ہی آپ کے پاس آ جایا کروں گا اور چھٹی کا دن آپ کے ساتھ گزارا کروں گا. اور جیسے ہی کوئی مناسب گھر کرائے پر ملا تو میں آپ کو اور ابا کو بھی اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا. ابا کی سبزی کی دکان تھی. میں نے دل میں یہ سوچ رکھا تھا کہ میں نوکری کر کے دیکھ لوں. اگر مجھے یہ نوکری سوٹ کر گئی تو میں اماں اور ابا کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور ابا کا کام بھی چھڑوا دوں گا. مجھے صبح کام کے سلسلے میں شہر جانا تھا اور اماں میرے سر پر پیار دیتے ہوئے آنکھیں بھر بھر کے آہیں بھر رہی تھی. میں نے اماں کو تسلی دی کہ آپ پریشان مت ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا. 15 منٹ کا راستہ ہے. آپ کا جب بھی دل اداس ہوا کرے گا آپ مجھے ایک دفعہ فون پر بتا دیجیے گا. میں فوراً سے پہلے آپ سے ملنے آ جایا کروں گا. صبح ہوئی تو اماں نے مجھے ناشتے کے لیے جگایا. میں اماں اور ابا کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا. ابا نے مجھے نوکری کی مبارکباد دی اور ابا نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور پیار کرنے لگے تھے. میں نے اماں اور ابا کے ساتھ مل کر ناشتہ کرنے کے بعد دونوں سے اجازت لے کر شہر جانے کی تیاری کی، کیونکہ مجھے ابھی جا کر اپنا کچھ ضروری سامان بھی خریدنا تھا. آفس کی طرف سے مجھے کچھ پیسے ایڈوانس ملے تھے جن سے میں نے اپنے کچھ کپڑے اور ضروری سامان خریدنا تھا اور کچھ پیسے اماں کو دے کر جانے تھے تاکہ وہ میرے بعد کھانے پینے کے سامان کا انتظام کر لے اور انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. میں نے کچھ پیسے اماں کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ آپ کچھ راشن لے آئیے گا، پھر میں اگلے ہفتے آؤں گا تو پھر کچھ نہ کچھ پیسوں کا انتظام کر کے آپ کو کچھ پیسے دے جاؤں گا تاکہ آپ کا مہینہ آسانی سے گزر سکے. اماں اور ابا کی آنکھیں نم تھیں. دونوں میرے جانے سے بہت زیادہ اداس ہو رہے تھے. میری مجبوری تھی، اسی لیے میں نے وقت ضائع کیے بغیر اپنی منزل کی طرف جانا مناسب سمجھا. میں سب کو اللہ حافظ کرتا ہوا اپنی منزل پر روانہ ہو گیا. کچھ دیر کا سفر طے کرنے کے بعد میں خالہ کے گھر پہنچ گیا تھا. خالہ کا بیٹا میرا بہت ہی اچھا دوست بھی تھا. میں حارث کے ساتھ اپنی شاپنگ کرنے کے لیے گھر سے نکلنے ہی والا تھا جب خالہ نے کہا کھانا تیار ہے، کھانا کھا کر جانا. ہم دونوں نے خالہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر میں اپنی شاپنگ کے لیے حارث کے ساتھ نکل گیا تھا. میں نے کچھ کپڑے خریدے تھے جن کی مجھے آفس کے لیے بہت اشد ضرورت تھی. کافی دیر شاپنگ کرنے کے بعد اور کچھ ضروری سامان لینے کے بعد ہم لوگ واپس گھر آ گئے تھے. میں بہت تھک چکا تھا. صبح میرا آفس میں پہلا دن تھا، اسی لیے مجھے جلدی سونا تھا تاکہ صبح بغیر کسی مسئلے کے میری آنکھ کھل جائے. میں نیند کا بہت برا تھا. مجھے نیند سے جگانا آسان کام نہیں تھا. تبھی خالہ نے کہا کہ وقت پر سو جاؤ تاکہ تم وقت پر اٹھ سکو. میں نے خالہ کی بات پر غور کرتے ہوئے جلدی سے سونے کی. آج میں بہت ہی سکون کی نیند سویا تھا کیونکہ میرے دماغ پر جو نوکری کا بوجھ تھا وہ آج پوری طرح سے اتر چکا تھا. مجھے اپنی نوکری کو لے کر ہر وقت پریشانی رہتی تھی. میں چاہتا تھا کہ اب میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں اور اپنے ابا کا سہارا بنوں. میری اماں اور ابا نے بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے مجھے تعلیم دلوائی تھی. اب میرا بھی فرض بنتا تھا کہ میں اپنے ابا اور اماں کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑوں. صبح خالہ نے مجھے وقت پر جگا دیا. میں اٹھا، گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے فوراً سے پہلے نہانے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا. نہانے کے بعد میں کپڑے پہن کر تیار ہو گیا اور جلدی سے ناشتے کی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا. خالہ نے ناشتہ تیار کر کے میرے سامنے رکھا. میں نے جلدی سے ناشتہ کرتے ہوئے خالہ کو اللہ حافظ بولا اور خالہ کی ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اپنے آفس کے لیے نکل گیا.
آج میرا آفس میں پہلا دن تھا۔ آفس کا ماحول بہت ہی خوشگوار لگ رہا تھا۔ میں اپنے باس سے مل کر اپنے کیبن میں جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے آفس بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ کام بھی بہت آسان تھا، کوئی بھی پریشانی والا کام نہیں تھا۔ مجھے صرف بیٹھ کر لوگوں کو سلیکٹ کرنا تھا اور پوری کمپنی کے لوگوں کی تنخواہوں کا حساب کتاب کا دھیان رکھنا تھا۔ میں ایز اے مینیجر اس آفس میں آیا تھا۔ میں دل لگا کر اپنے آفس میں کام کرنے لگا۔ میں اپنی نوکری سے بہت خوش تھا۔ میں نے گھر جاتے ہی اماں اور ابا کو کال کر کے بتایا کہ مجھے نوکری بہت پسند آئی ہے۔ جلد ہی مجھے آفس کی طرف سے ایک فلیٹ مل جائے گا اور میں آپ کو اور ابا کو اپنے پاس سیالکوٹ میں لے آؤں گا۔ اماں میری بات سن کر بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں، اپنا بہت خیال رکھنا، مجھے ہر وقت تمہاری فکر کھائے رہتی ہے۔ میں نے اماں سے کہا، پریشان مت ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خالہ میرا دن رات بہت خیال رکھتی ہیں، میرے کھانے پینے کا خاص کر خالہ بہت زیادہ دھیان رکھتی ہیں۔ اماں میری بات سن کر خوش ہو گئیں اور خالہ کو دعائیں دینے لگی۔ اب میں روزانہ اپنے آفس میں ٹائم پر جاتا اور ٹائم پر گھر واپس لوٹ آتا تھا۔ مجھے آفس میں کام کرتے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھے اپنے آفس میں عجیب و غریب باتیں سننے کو ملنے لگی۔ میں نے ان باتوں پر زیادہ غور نہ کرتے ہوئے اپنے کام پر دھیان دیا۔ میرے ساتھ کام کرتے کچھ لڑکے اکثر مجھے باس کے بارے میں عجیب و غریب سی باتیں بتایا کرتے تھے، لیکن میں کسی کی بات پر بھی غور نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے ابھی تک اپنے آفس میں ایسا کوئی بھی کام نظر نہیں آیا تھا جسے دیکھ کر لگتا کہ آفس میں کسی قسم کی بے حیائی والا کوئی کام ہو رہا ہو۔ آفس بہت ہی خوشگوار ماحول کے ساتھ کھلتا اور خوشگوار ماحول کے ساتھ آفس بند ہو جاتا تھا۔ ایسا کوئی بھی کام میری نظروں سے ابھی تک نہیں گزرا تھا، اس لیے مجھے ارد گرد کے لوگوں کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ مگر ایک دن جب میں اپنے کیبن میں بیٹھا چند لڑکیوں کے انٹرویو لے رہا تھا، تبھی باس کے کمرے کے سامنے سے گزر ہوا۔ باس نے اپنے کیبن میں جاتے ہی مجھے فون کیا اور کہا کہ جن لڑکیوں کا تم انٹرویو لے رہے ہو، ان لڑکیوں میں سے سب سے مجبور لڑکی کو میرے پاس میرے کیبن میں بھیج دو۔ میں نے باس کا حکم مانتے ہوئے وہی کیا۔ میرے پاس ایک بہت ہی مجبور اور لاچار لڑکی آئی تھی جو کہ غموں کی ستائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے باس کے کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ اس لڑکی نے اپنی فائل اٹھائی اور باس کے کمرے میں جانے لگی۔ تبھی میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ تم نے اس لڑکی کو باس کے کمرے میں بھیج کر اچھا نہیں کیا، بس اب باس اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے گا اور اسے نوکری کے بدلے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ میں نے آج سے پہلے ایسا کوئی بھی سین یہاں نہیں دیکھا تھا۔ میرے لیے تو یہ بہت ہی عجیب سی بات تھی۔ میں ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا۔ اب میں باس کے کیبن کے دروازے کے کھولنے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر کے بعد باس کے کمرے سے وہ لڑکی ہنستی اور مسکراتی باہر آئی، لیکن اس کی حالت پہلے کی طرح نہیں تھی۔ اس کے کپڑے اور بال کافی زیادہ الجھے ہوئے تھے۔ باس نے اس کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا ہوا تھا اور آتے ہی مجھ سے کہنے لگے، اس لڑکی کو سلیکٹ کر دو، باقی سب لڑکیوں کو فارغ کر دو۔ میں باس کی یہ حرکت دیکھ کر بے حد پریشان ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی کمپنی کا مالک ہونے کے باوجود باس اس طرح کے واہیات کام کرنے والا انسان ہے۔ یہاں پر تو کسی کی بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا یہاں پر کام کرنے والی ہر لڑکی باس کی ہوس کا شکار بن چکی تھی۔ آج کے اس واقعے نے مجھے ذہنی طور پر بہت زیادہ تھکا دیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا اور مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ آج سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے ایسا واقعہ کیوں نہیں گزرا؟ میں سارا دن آفس میں ایکٹیو رہتا ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے یہ سب کچھ دیکھنے کو پہلے نظر کیوں نہیں آیا؟ آج میں سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہا تھا۔ خالہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ میں جب سے آفس سے آیا تھا تب سے چپ چاپ اپنے کمرے میں ہی لیٹا ہوا تھا۔ اچانک ہی میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ دروازے پر خالہ ہیں۔
میں نے خالہ کو اندر آنے کے لیے کہا۔ خالہ جیسے ہی اندر آئیں تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں، تم آج بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے، کیا بات ہے؟ جب سے آفس سے آئے ہو تب سے کمرے کی زینت بنے ہوئے ہو، کھانا بھی نہیں کھایا، کوئی پریشانی والی بات ہے تو مجھے بتا سکتے ہو، شاید میں ہی کوئی اس کا حل نکال دوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں خالہ کے ساتھ کیسے یہ بات شیئر کروں۔ میں کیا بتاؤں کہ میرے آفس میں کس قسم کے کام ہو رہے ہیں۔ میں نے سر درد کا بہانہ لگاتے ہوئے خالہ کو تسلی دے دی تھی۔ خالہ میرا سر دبانے لگی اور مجھ سے کہنے لگیں کہ اٹھ کر کھانا کھاؤ، میں تمہیں سر درد کی میڈیسن دیتی ہوں، میڈیسن کھا کر تم سو جانا، صبح تمہیں چھٹی ہے، دیر تک سوئی رہنا۔ چھٹی سے یاد آیا کہ آج پریشانی میں گاؤں جانا ہی بھول گیا تھا، اماں میری راہ تک رہی ہوں گی۔ میں نے فوراً سے پہلے خالہ سے کہا کہ مجھے تو آج گاؤں جانا تھا۔ خالہ نے چونک کر گھڑی کی جانب نظر دوڑائی اور مجھ سے کہنے لگیں، اب تو بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، اب تمہیں کہیں پر بھی جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ تم بہت اچھی طرح سے جانتے ہو کہ گاؤں کا راستہ کس قدر سنسان اور خطرناک راستہ ہے، میں تمہیں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ تم اس وقت گاؤں کے لیے نکلو۔ اب تم سکون سے سو جاؤ، صبح فجر ٹائم میں جگا دوں گی تو تم گاؤں چلے جانا اور باجی سے مل کر شام تک واپس لوٹ آنا۔ خالہ کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی، یہ وقت ہی ایسا تھا کہ اگر میں کسی بھی قسم کا کوئی رسک لیتا تو خود ہی نقصان اٹھانا پڑتا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے بھی صبر کر لیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اماں کو فون کر کے بتا دیتا ہوں کہ میں آج نہیں آؤں گا۔ میں نے فوراً سے پہلے اماں کو کال ملائی۔ اماں میری آواز سنتے ہی پوچھنے لگیں، میں کب سے تمہاری راہ تک رہی ہوں، تم کہاں رہ گئے ہو؟ میں نے اماں سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ آج مجھے بہت کام تھا اور کچھ کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے سر درد ہو رہا تھا، اس لیے میں آج نہیں آؤں گا، میں صبح فجر کے وقت نکلوں گا تو شام تک آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ اماں بہت اداسی والے لہجے میں کہنے لگی، اللہ پاک میرے بچے کو صحت اور تندرستی عطا کرے۔ ٹھیک ہے، میں نے تو تمہاری پسند کا کھانا تیار کر رکھا تھا اور ابھی تک کھانا اسی چکر میں نہیں کھایا کہ تم آ جاؤ تو پھر ہم تینوں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ مجھے اماں کی باتوں پر بہت پیار آ رہا تھا اور خود پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ آفس کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے میں اپنی ماں کو کیسے بھول گیا۔ خیر، میں نے اماں سے صبح آنے کا وعدہ کیا اور رات کروٹ بدل بدل کر جیسے تیسے کر کے گزار لی۔ صبح ہوتے ہی میں گاؤں کے لیے نکل گیا تھا۔ دیکھا تو اماں میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی تو اماں نے فوراً سے پہلے آ کر پوچھتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اماں میرے ساتھ لگ گئی اور مجھ سے کہنے لگیں، ساری رات بہت مشکل سے گزاری ہے، اگر نہیں آنا تھا تو ایک دن پہلے ہی بتا دیا کرو تاکہ میں انتظار نہ کیا کروں۔ مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی تھی۔ میں نے اماں سے معافی مانگی اور کہا، آپ پریشان مت ہو، دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ابا بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم تینوں نے اکٹھے ناشتہ کیا اور پھر کافی دیر تک میں ابا اور اماں کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد اماں نے مجھ سے کہا کہ اب تم کچھ دیر آرام کر لو، سفر کی بھی تھکاوٹ ہوگی اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے اماں سے کہا، آپ مجھے ایک گرم گرم ایک کپ چائے کا پلا دیں، اس کے بعد میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ ابھی میں اماں سے یہی کہہ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا نے دروازہ کھولا تو ساتھ والی آنٹی گھر کے اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ میں نے آنٹی کو دیکھتے ہوئے سلام کیا تو آنٹی نے ہاتھ بڑھا کر میرے سر پر پیار دیتے ہوئے اماں سے کہا، اچھا تو آج ولید آیا ہے، میں بھی ولید کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اماں نے حیرت بھری نظروں سے آنٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خیریت تو ہے باجی، آپ کو ولید سے کیا کام آن پڑا؟ تبھی آنٹی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرے پاس ولید کے لیے بہت اچھے رشتے ہیں۔ ساتھ والی آنٹی رشتے کرواتی تھی۔ تبھی وہ اماں کو میرے بارے میں رشتے بتانے لگیں تو میں نے اماں سے کہا، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، کیونکہ مجھے سب سے پہلے اپنا گھر بار شہر میں بنانا ہے، پھر شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ اماں کہنے لگیں، میری زندگی میں مجھے خوشی دے دو، میں بھی اپنے پوتے پوتیوں کا منہ دیکھ لوں۔
अब बस दोनों बहनें बैठ गई थी और मुझे मुसलसल शादी के लिए मनाने लगी। मैंने अम्मा से कह दिया कि जब मुझे शादी करनी होगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे गांव की किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी, मैं शहर की किसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अम्मा ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें शहर में कोई लड़की पसंद आ गई है? तो मैंने अम्मा से कहा, नहीं, पसंद नहीं आई। शादी तो मैं आपकी मर्जी से ही करूँगा, लेकिन मैं शहर में ही रहना चाहता हूँ, इसीलिए लड़की भी शहर की ही होनी चाहिए। तभी आंटी ने अम्मा से कहा, आजकल शहर में रहने वाली लड़कियों के भी कोई हालात नहीं है। लड़कियां घर से काम के सिलसिले में निकलती हैं और न जाने कौन कौन से गुल खिलाकर घर में वापस आ जाती हैं। मैंने आंटी की बात सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये तो बिल्कुल मेरे ऑफिस वाला ही मामला बयान कर रही थी। मैं फौरन से पहले आंटी के पास जाकर बैठ गया और आंटी से कहने लगा, आंटी, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि लड़कियां घरों से काम के लिए निकलें और बाहर कुछ उल्टा सीधा करके वापस घरों में आ जाएं? ऐसा कैसे मुमकिन है? आंटी ने मुझे बताया कि बेटा, तुमने अभी दुनिया देखी ही कहाँ है। मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए। हमारे जानने वाली हैं, वो बहुत ज़्यादा गरीब थी। अल्लाह अल्लाह करके उसकी इकलौती बेटी ने तालीम मुकम्मल की तो किसी ऑफिस में उसको बहुत अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई। देखते ही देखते उसके घर के हालात बिल्कुल तब्दील होने लगे। अब मुझे खुद ही बताओ कि हलाल की कमाई से इतनी जल्दी हालात तब्दील होते हैं, वो भी इतनी महंगाई के दौर में। मैं सोच में पड़ गया। ये सोच बहुत गहरी थी जो मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ लेकर चली गई थी। अम्मा ने आंटी की बात सुनते हुए कहा, ना बाबा ना, मैं तो शहर की कोई लड़की अपनी बहू बनाकर नहीं लाऊंगी। मुझे तो सीधी साधी पर्देदार लड़की चाहिए जो 5 वक्त की नमाजी भी हो। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई रिश्ता हुआ तो मुझे बताना, वलीद से मैं खुद ही बात कर लूँगी। मैं अम्मा और आंटी की सारी बातें सुनकर खामोश रहा, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग पर सिर्फ ऑफिस वाला मामला छाया हुआ था। शाम होने को थी। मैंने अम्मा से वापस जाने की इजाज़त मांगी तो अम्मा मुझसे कहने लगी कि सुबह फजर के वक्त ही यहाँ से चले जाना। मैंने अम्मा से कहा कि फिर मुझसे ऑफिस नहीं जाया जाएगा, आप मुझे अभी जाने दें ताकि रात में आराम करके सुबह आराम से ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। अम्मा ने मेरी बात मानते हुए मुझे वापस जाने की इजाज़त दे दी। मैं अम्मा और अब्बा से मिलने के बाद वापस खाला के घर जाने के लिए निकल पड़ा। सारे रास्ते भी इन्हीं सोचों ने मेरे दिमाग को जकड़ रखा था। मैं बार बार यही सोच रहा था कि ये सब कैसे मुमकिन हो जाता है। आखिरकार मैं खाला के घर पहुंच ही गया। रात का खाना खाने के बाद मैं सुकून की नींद सोने के लिए अपने कमरे में चला गया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिलो दिमाग पर एक ही सवाल सवार था कि आखिरकार बॉस ने उस लड़की के साथ ऐसा क्या किया था जो वो लड़की चंद ही लम्हों में बिल्कुल बदल चुकी थी। इन्हीं सोचों में मुझे गहरी नींद ने कब आन घेरा, इस बात का मुझे बिल्कुल भी पता ना चला। मैं गहरी नींद सो गया था। सुबह हुई तो खाला ने मुझे ऑफिस के लिए जगाया। मैं जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल फ्रेश था। मुझे कल की कोई भी परेशानी वाली बात याद नहीं थी। मेरे दिलो दिमाग से ऑफिस वाला मामला निकल चुका था। मैं मामूल के मुताबिक तैयार हुआ और ऑफिस जाने के लिए घर से निकल गया। मैं वक्त पर ही ऑफिस पहुंच गया था। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, आज फिर 3 लड़कियों की लिस्ट मेरे हाथ में थमा दी गई और मुझसे कहा गया कि उन तीनों लड़कियों का इंटरव्यू लेकर बॉस के पास इंफॉर्मेशन भेजी जाए। मैं अपने केबिन में जाकर अभी बैठा ही था कि मेरे सामने मेरा ही एक दोस्त आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा कि आज तो बॉस के फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं उसकी बात सुनकर बेहद परेशान होने लगा था कि तभी एक लड़की ने मेरे केबिन का दरवाज़ा नॉक करते हुए अंदर आने की इजाज़त मांगी। मैंने उसे इजाज़त दी और उसका इंटरव्यू लेने लगा। लड़की बेहद खूबसूरत थी। मोटी मोटी आंखें उसके चेहरे की खूबसूरती को और ज़्यादा नुमायां कर रही थी। मैंने एक नज़र उसे देखा और उसका हुलिया देखते हुए दिल में सोचने लगा कि ये लड़की उन लड़कियों जैसी नहीं है। ये हिजाब पहने हुए है, ये किसी बाकिरदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती नज़र आती है।
میں اپنے دل میں ہی اس کے بارے میں باتیں سوچنے لگا تھا کہ تبھی میرے دوست نے مجھے ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا کہ وہ انٹرویو کے لیے بیٹھی ہیں، ان کا انٹرویو لے لو، تم کن سوچوں میں گم ہو گئے ہو۔ میں نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا اور اس کا انٹرویو لینے لگا۔ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ لڑکی کا نام زینب تھا۔ زینب نے مجھے بتایا کہ وہ بہت ہی زیادہ ضرورت مند اور بے بس ہے، اسے اس نوکری کی بے حد ضرورت ہے۔ زینب نے بتایا کہ حال ہی میں اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے گھر میں کمانے والا سوائے زینب کے اور کوئی نہیں تھا، اسی لیے وہ اس نوکری کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی کہ یہ نوکری اسے مل جائے۔ میں نے زینب کا سارا انٹرویو لیتے ہوئے اور اس کی قابلیت کے بل بوتے پر اسے اس آفس میں نوکری دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ یہ میں نے ہی سوچنا ہوتا تھا کہ میں کسے رکھوں اور کسے نکال دوں، لیکن اس کے پیپر ایک دفعہ باس کے پاس ضرور جانے تھے۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے زینب سے کہا کہ آپ باہر انتظار کریں، کچھ ہی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں زینب کے پیپر لے کر باس کے کیبن میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے باس کے کیبن کا دروازہ نوک کیا تو باس ایک لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی باس نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ولید، آپ خیریت سے آئے ہیں؟ شرم کے مارے میری نظریں جھک گئی تھیں۔ میں نظر جھکائے ہی باس سے کہنے لگا، باہر ایک لڑکی آئی ہے جس کا نام زینب ہے اور آفس میں ایک سیٹ خالی ہے اور وہ سیٹ کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اسے اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دوں؟ باس نے کیبن سے میرے کیبن کی طرف نظر دوڑائی اور مجھ سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم اس لڑکی کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دلوا دو، باقی بات ہم کچھ دیر بعد کریں گے۔ میں باس کی بات سنتے ہوئے ایسے ہی نظر جھکائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرا خون کھول رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس آفس کو آگ لگا دوں۔ پہلے میں نے سوچا کہ زینب جیسی معصوم اور بے بس لڑکی کو جاب دلوا کر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہی نہ کر دوں، مگر پھر میرے دل میں آیا کہ ہر لڑکی کی عزت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور کسی بھی لڑکی کی اجازت کے بغیر کسی بھی مرد کی جرت نہیں کہ وہ اس کو ہاتھ لگا جائے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے زینب کو اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کروا دیا اور آج سے ہی اسے جاب پر کھڑے ہونے کے لیے کہہ دیا تھا۔ کچھ گھنٹے گزرے تو باس کی مجھے کال آئی اور باس نے مجھ سے زینب کے بارے میں پوچھتے ہوئے کہا کہ اسے میرے کمرے میں بھیجو۔ مجھے باس کی یہ بات بہت عجیب لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے، جب بھی کوئی خوبصورت لڑکی آفس میں آتی اور وہ بے بس بھی ہوتی، مجبور لاچار ہوتی، تو باس اس کی مجبوری کا فائدہ ایسے ہی اٹھاتے تھے۔ میں نے چپڑاسی کے کہہ کے زینب کو باس کا میسج بھیجوا دیا تھا۔ جیسے ہی زینب باس کے کمرے میں گئی تو کچھ ہی لمحوں کے بعد زینب اپنے بے ترتیب سے کپڑوں کو ترتیب دیتے ہوئے باس کے کمرے سے باہر نکلی۔ مجھے زینب کو دیکھ کر بے حد غصہ آنے لگا تھا۔ میں حیران اس کی شکل دیکھنے لگا کہ کس قدر بے حیا اور بد کردار لڑکیاں ہیں جن کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، چند پیسوں کی خاطر اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ ابھی میں اپنے دل میں زینب کے بارے میں ایسی ہی باتیں سوچ رہا تھا کہ میری نظر زینب کے چہرے پر پڑی۔ زینب حجاب پہنے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپائے ہوئے روتی ہوئی میرے قریب سے گزر گئی۔ میں حیران اس کا منہ دیکھتا رہا۔ میں بہت پریشان تھا کہ آخر کیبن میں ایسا کیا ہوا ہے جو زینب اس طرح اس حالت میں آفس سے چلی گئی تھی۔ سارا دن اور رات اسی پریشانی میں گزر گئی۔ میں اب زینب کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ صبح ہو اور زینب آفس آئے تو میں زینب سے خود بات کروں کہ آخرکار کل ایسا کیا ہوا تھا، وہ روتی ہوئی کمرے سے کیوں نکلی تھی۔ صبح ہوئی تو میں بے صبری سے زینب کا انتظار کرنے لگا، لیکن آج زینب آفس نہیں آئی تھی۔ ارد گرد سے معلومات حاصل کرنے پر پتہ چلا کہ زینب نے جاب چھوڑ دی ہے اور وہ واپس اپنے گاؤں چلی گئی ہے۔ مجھے اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا اس بات کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دن بعد مجھے اماں کی کال آئی اور اماں نے کہا کہ میں نے تمہارا رشتہ ایک بہت ہی با پردہ لڑکی کے ساتھ طے کر دیا ہے، کیونکہ اس کی ماں بیمار ہے، اسی لیے شادی کی تاریخ بھی پکی کر دی ہے۔
میں بہت حیران تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا جہاں دل چاہتا ہے وہاں میرا رشتہ کر دیں، لیکن مجھے کسی بھی لڑکی پر بھروسہ نہیں رہا۔ کوئی بھی لڑکی بھروسے کے قابل نہیں ہے، اسی لیے آپ میرا رشتہ گاؤں میں ہی کر دیں، اور اس بات کا خاص دھیان رکھیے گا کہ وہ لڑکی 5 وقت کی نمازی ہو اور باپردہ اور ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ اماں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ لڑکی جسے میں نے اپنی بہو کے روپ میں قبول کیا ہے 5 وقت کی نمازی ہے اور باپردہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خوبصورت بھی ہے اور بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ میں اماں کی بات سے مطمئن ہو گیا تھا۔ اماں نے مجھے کہا کہ تم کل ہی گاؤں آ جاؤ تاکہ میں تمہارا نکاح کر کے اپنی بہو کو اپنے گھر لے آؤں۔ اس کی ماں بیمار ہے، اسی وجہ سے نکاح ایمرجنسی میں کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے اماں کی بات سنی تو خالہ کو لے کر اگلے ہی دن گاؤں پہنچ گیا۔ ہر طرف شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ اماں نے جس لڑکی کے ساتھ میری شادی طے کی تھی، میں نے اس لڑکی کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں بہت سے ارمان تھے، لیکن ایک طرف بہت زیادہ خوف بھی تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ شہر کی لڑکیوں سے میرا پالا نہیں پڑا تھا، کیونکہ مجھے زینب جیسی لڑکیوں سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہی ادا کر رہا تھا جب اماں نے مجھے دولہے کا جوڑا دیا اور کہا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، نکاح خواہ آ گیا ہے اور نکاح کے لیے جانا ہے۔ میں جلدی سے تیار ہو گیا۔ دولہے کے جوڑے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اماں میری بلائیں لے رہی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا تھا۔ ہر طرف مبارکباد کی آوازیں آنے لگی۔ لڑکی کا خاندان بے حد اچھا تھا۔ لڑکی کے خاندان میں صرف ایک بوڑھا باپ اور ایک بوڑھی ماں تھی۔ تبھی اماں نے مجھے بتایا کہ اس لڑکی کا بھائی کچھ عرصہ پہلے ہی دشمنوں کی گولی کا نشانہ بنتے ہوئے انتقال کر گیا تھا۔ میں اپنی دلہن کو لے کر گھر آ گیا۔ میری دلہن کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں بھی بے صبری سے ان لمحوں کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میں اپنی دلہن کا چہرہ جا کر دیکھوں، کیونکہ میں نے اپنی دلہن کے بارے میں بہت سی تعریفیں سن رکھی تھیں۔ جیسے ہی سہاگ رات پر کمرے میں قدم رکھا، سامنے بیٹھی دلہن پر نظر پڑتے ہی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ لڑکی تو وہی لڑکی تھی جس کا نام زینب تھا۔ میں زینب کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ میں ایک دم سے اس کے قریب سے ہٹ کر دور جا بیٹھا تھا۔ تبھی زینب میری طرف حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ زینب بہت ہی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے غصے سے زینب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ایک بد کردار لڑکی ہو۔ میرے باس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے بعد تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ تم نے میرے گھر کا راستہ دیکھا؟ زینب میرے منہ سے نکلتی ہوئی باتیں خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ مجھے اس کی خاموشی پر بھی بے حد غصہ آ رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے اس کو باس کے کمرے سے بے ترتیب لباس میں نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں زینب کو بہت برا بھلا کہہ رہا تھا کہ تبھی زینب نے مجھ سے کہا کہ آپ کو میرا بے ترتیب لباس تو نظر آ گیا، کیا آپ کو میرے آنسو نظر نہیں آئے؟ کیا آپ کو میرا آفس کو ایسے اچانک چھوڑ کر جانا نظر نہیں آیا؟ میں حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگا۔ وہ بہت ہی غم بھری آواز میں مجھ سے مخاطب ہو رہی تھی۔ زینب زاروں قطار رو رہی تھی اور مجھ سے لگاتار یہی سوال کرتے جا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ بات کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تو وہ بولی کہ کس طرح کی حقیقت آپ جانتے ہیں؟ یہ سچ ہے کہ میں باس کے کمرے میں گئی ضرور تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ باس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن جیسے ہی باس نے میرا حجاب اپنی طرف کھینچا اور مجھے کھینچ کر صوفے پر پھینکا تھا، تبھی میں نے باس کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ مار کر اس نوکری کو بھی ٹھوکر مار کر وہاں سے باہر بھاگ آئی تھی، اور پھر دوبارہ پلٹ کر کبھی اس آفس میں نوکری کی غرض سے نہیں گئی۔ زینب بہت رو رہی تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ اس دن آفس میں باس کے کمرے میں کیا ہوا تھا۔ میں زینب کی ساری باتیں سن کر بے حد شرمندہ تھا۔ میں تو ہر لڑکی کو بد کردار ہی سمجھنے لگا تھا،
میری نظر میں تو ہر لڑکی ہی غلط تھی، لیکن زینب نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ زینب نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ ہر مجبور لڑکی اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی۔ زینب مجھے بتاتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ میں نے زینب کے آگے بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، اور میں اس کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ کے لیے بے حد شرمندہ تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد زینب نے مجھے دل سے معاف کر دیا تھا۔ زینب 5 وقت کی نمازی اور ایک پردے دار لڑکی تھی، اور یہ بات زینب نے میرے ساتھ رہ کر ثابت کر دی تھی کہ زینب غلط نہیں تھی۔ زینب کے آنے سے مجھے ایک اور جگہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی نوکری مل گئی، جس کے ساتھ مجھے گاڑی اور ایک گھر بھی ملا تھا۔ میں اماں اور ابا کو لے کر زینب کے ساتھ اسی گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ آج بھی جب میں اپنے پرانے باس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا خون کھول جاتا ہے۔ پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زینب اس دن اس کے منہ کا نوالا بننے سے بچ گئی تھی۔ آج میں اور زینب ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چاند سے بیٹے سے بھی نوازا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن